جاتا ہے کہ جی there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस बात को मानते हैं, समझते हैं या वो गुमान करते हैं कि किसी को भी जो ऑफलोड किया जाता है पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर बिना किसी वजह के नहीं किया जाता। उनको ऐसा लगता है कि जनाब जो भी शख्स पाकिस्तान की एयरपोर्ट पे हज़ारों की तादाद में ऑफलोड हो चुके हैं, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से उनको ऑफलोड किया जाता है। बिना किसी वजह के किसी को ऑफलोड नहीं किया जाता। अगर आपका शुमार भी ऐसे लोगों में होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। एक शख्स जिसका नाम अशफाक है, 27 साल इसकी उम्र है, 3 साल से बेचारा ये बेरोजगार है, बैचलर्स की डिग्री इसके पास है, हैदराबाद का ये रिहायशी है। 3 साल से इसको पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिल रही थी। इसने अपनी बाइक बेच के सऊदी अरब का टिकट खरीदा था। इसको सऊदी अरब में इसकी दोस्त की जानिब से, बेसिकली दोस्त कह सकते हैं लेकिन यह दोस्ती वाली हरकत थी नहीं जो उसके साथ की गई है। इस दोस्त ने उसको एक जॉब लगा के दी और इस शर्त पर लगा के दी कि भाई आप सऊदी अरब में आएंगे, आप काम करेंगे, 3 महीने तक आपको जो सैलरी मिलेगी उसका आधा हिस्सा आप मुझे देंगे। इसने उस पर भी सब्र कर लिया और उसने कहा चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में बैठा हूं, बेरोजगार हूं, नौकरी नहीं लग रही है, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं कि चलो एक नौकरी लग जाएगी, 3 महीने तक आधी तनख्वाह दे दूंगा उसको, पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। ये तमाम ख्वाब उसने देखे, तमाम जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसके साथ क्या सलूक किया गया और उसको क्यों ऑफलोड किया गया, क्या वजह उसको बयान की गई, आप सुनेंगे ना तो आपको यकीन होने लगेगा। कुफर का निज़ाम चल सकता है मेरे भाई, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं और मैं चाहूँगा कि इस वाक़े को आपने आखिर तक ज़रूर सुनना है। जनाब, होता क्या है इसके साथ, टिकटॉक पर ये पूरी रुदाद मुझे बयान करता है क्योंकि मैंने ऑफलोडिंग के हवाले से वीडियोस बनाई और मेरी वीडियोस टिकटॉक पर मिलियंस में गई हैं, तो इसलिए उसने मुझसे रब्ता किया, बताया कि जनाब मेरे साथ ये वाक़या हुआ, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑफलोड कोई कानून नहीं है, कोई आपको ऑफलोड किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। अगर आपके पास वीज़ा है, वैलिड वीज़ा, आपके पास पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट, आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं यानी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी फौज या कोई भी 2 नंबर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के पास इख्तियार नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता ये ऑफलोडिंग वाला मामला। पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया में नहीं होता ना, वो पाकिस्तान के अंदर हो जाता है। अब ये बताता है कि भाई, इसने अपना नाम बताया, मुझे नहीं पता नाम सही है नहीं है, लेकिन इसने अपना नाम मुझे अशफाक बताया। कहा कि भाई 27 साल मेरी उम्र है, 3 साल से मैं बेरोजगार हूँ, ढूंढ रहा हूँ जॉब लेकिन नहीं हो रहा। और इस जॉब ढूंढने के चक्कर में कई बार मैंने कराची के चक्कर भी लगाए, नहीं हो सका मेरा काम। लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त से रब्ता किया, सऊदी अरब में इसका दोस्त होता है, कहीं ये काम कर होता है फैक्ट्री के अंदर, ऑयल फैक्ट्री गालिबन। वो ये कहता है कि ठीक है मैं जॉब लगा के दे सकता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि आप 3 महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मुझे देंगे। ये कहता है चलो ठीक है। अब ये तमाम इसके कवायद जमा हो जाते हैं, तमाम चीज़ हो जाती हैं, इसके पास जॉब का वीज़ा इसको लग चुका होता है, हर चीज़ इसकी रेडी होती है। अब इसके पास टिकट का मसला होता है कि भाई टिकट कैसे लेना है, तो ये अपनी बाइक बेच देता है। इसके पास एक बाइक होती है पुरानी सी, बाइक बेचता है, किसी से उधार लेता है, खुश होता है कि चलो मैं बैरून मुल्क चला जाऊँगा, लेकिन दिल के अंदर एक कसक होती है, एक डर होता है कि यार मैं जाऊंगा तो ऐसा तो नहीं होगा मुझे ऑफलोड कर दिया जाएगा। जब ये पहुंचता है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाता है, तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो उसने मुझे बताया, जो उसने बताया कि भाई तमाम मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पास जॉब का वीज़ा था, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, पासपोर्ट वैलिड था, कोई मसला नहीं था। लेकिन उसको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? उसको ये कहा गया कि भाई आप सऊदी अरब से गैर कानूनी तरीके से हो सकता है कि यूरोप जा सकते हैं। वो ये बंदा कह रहा है कि भाई मेरी जॉब लग गई, मैं क्यों जाऊँगा यूरोप, मतलब मैं ऐसे गैर कानूनी काम करने के लिए क्यों जाऊंगा जिसमें मेरी जान तक भी जा सकती है। मेरी एक जॉब लग चुकी है, मैं यहाँ पर 3 साल से बेरोजगार था। फिर उसको बोला गया अगर आप इतने क्वालिफाइड होते तो आपकी यहाँ भी जॉब लग चुकी होती। ये अनऑफिशियल गुफ्तगू चल रही है।
ٹھیک ہے, یہ آفیشیل نہیں ہے, یہ اس کو یہ پرسیپشن دیا گیا. آپ جب بھی جا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو ایک پرسیپشن دیا جاتا ہے. اب اس بیچارے کو آف لوڈ کر دیا گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں. جو ہمارے دوست ہیں ایئرپورٹس پر کام کر ہوتے ہیں مختلف پوسٹ پر, وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی ہر فلائٹ سے, کسی فلائٹ سے 5 بندہ, کسی سے 10, کسی سے 15, کسی سے 50, یہ آف لوڈنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اور یہ ایک آدھ مہینے کا شور اٹھا, انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے ویڈیوز بنائی, بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی, بات کرنی شروع کی, کوائف لے کر آئے ڈنر. پھر اس حد تک معاملہ یہ اٹھا کہ ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں پچھلے کچھ مہینوں کے دوران 30,000 کے قریب بندوں کو آف لوڈ کیا گیا, جس میں سے 8,000 صرف کراچی کی ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیے گئے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 30 کے 30,000 لوگ عمرے کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ایک واقعہ, لیکن اس کے اندر جو عمرے عمرہ کرنے جا رہی تھی فیملی, یقین جانیے ان کی اپنی غلطی تھی. سامنے والے کو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو آف لوڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو آف لوڈ ہونے سے کیسے بچانا ہے, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ جناب تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. ایک طرف وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں بنا کسی وجہ کے آف لوڈ کیا جا رہا ہے, وہ ظلم اپنی جگہ پہ, لیکن لوگوں کے پاس بھی یا تو تعلیم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے, سوچ کی کمی ہے, کہ وہ خود وجوہات دیتے ہیں کہ جناب سامنے والا ان کو آف لوڈ کر دے. ایک عمرے کی فیملی میں ہوا تھا بھائی, یہ اس پہ میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو پورا واقعہ بیان کروں گا, لیکن اب وہ سوال کر رہا تھا کہ مجھے بتائیے کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے اور آف لوڈنگ سے بچنے کے لیے کیا. اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب میں نے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے, آف لوڈنگ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی قانون. آپ کسی بھی بیرسٹر سے پوچھیں, ایڈوکیٹ سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا بھائی آف لوڈنگ کوئی قانون نہیں. اگر آف لوڈنگ قانون ہوتا تو یہ آپ کو وجہ بیان کرتے کہ بھائی آپ کو آف لوڈ کیوں کیا گیا ہے. جو بھی آف لوڈ ہوتے ہیں, اگر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, عدالت آفیسرز کو بلاتی ہے, امیگریشن کے عملے کو بلواتی ہے, تو عملہ پتہ وہاں پر جا کے کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں یہ لگ رہا تھا, ہمیں یہ خدشہ تھا, ہمیں ایسا لگ رہا تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ پہلے جا کے سلپ ہو گئے, واپس نہیں آئے, ادھر معاملہ ہو گیا, تو اس لیے ہم نے بھی, یہ بھی انہی میں شمار ہو سکتے تھے, اس شک کی بنیاد پر ہم نے ان کو جانے نہیں دیا گیا. یہ صرف شک کی بنیاد پر کام ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اوتھینٹک ہو, کوئی دفعہ لگے, کوئی معاملہ ہو, کوئی یہ چیز ہو, ایسا نہیں ہوتا. یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ وزیر داخلہ کو جانا پڑ گیا بھائی ایئرپورٹ, اور انہوں نے جا کے چیک کرنا پڑ گیا کہ کن لوگوں کو آف لوڈ کیا جائے. معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ کراچی کا جو امیگریشن کا عملہ تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا, لیکن معاملہ رکا نہیں ہے. ہو سکتا ہے شاید اس میں کمی آ گئی ہو سکتا ہے. مجھے تو آپ یقین کیجئے روزانہ کی بنیاد پر ہر کوئی نہ کوئی بیان کر رہا تھا کہ مجھے آف لوڈ کر دیا گیا, مجھے جانے نہیں دیا گیا. اتنی درجنوں کے قریب ویڈیوز موجود ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں پر لوگ بیچارے اس حالت پر آ گئے تھے کہ ہمیں بتائیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میں سیکیورٹی بلاتا ہوں, جو آفیسرز وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ جس کو بلانا ہے بلا لیں بھائی, ہم بے گناہ لوگ ہیں, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, ہمیں بتائیے ہمیں جانے کیوں نہیں دیا جا. ایک فرسٹریشن ایک لیول ہوتا ہے. ایک ہمارے بھائی ٹریول کر رہے تھے, ان کو تو خیر جانے دے دیا گیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ پوری کی پوری ایئر لائن کے جو مسافرز ہیں ان کو سیکنڈ انسپیکشن کے لیے رکھا ہوا تھا, اور سیکنڈ انسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کو آف لوڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی مجھے تو خیر جانے دیا, لیکن میں اس فلائٹ کے اندر نہیں تھا. پوری فلائٹ کے ممبرز کو لمبی لائن لگی ہوئی ہے, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں, اس میں فیملیز بھی ہیں, اس میں جاب کے لیے بھی ہیں. 10,000 قسم کے لوگ ہیں بھائی, ان سب کے سب کو لائن میں لگایا ہے. یار یہ آپ کا کام ہے اس بات کو پتہ. میں نے کئی لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ویزا ہے, پاسپورٹ ہے, ویزا پاسپورٹ ہے, اور تو کچھ چیزیں انہوں نے بتائی بھی نہیں, کیونکہ بیرون ملک جانے کے لیے انٹری کے لیے آپ کو ویزا چاہیے ہوتا ہے, اور ویزا کس پہ لگتا ہے, پاسپورٹ پہ لگتا ہے. دونوں ویلڈ ہیں, نو بڈی گونا اسٹاپ یو. میں نے کہا بھائی اس کے بعد بھی 10 ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں تب بھی روک رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار یہ تو پھر آپ کو پتا نا کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی. اب آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. پریشانی ہے یا سر کوئی پیپر دو کہ ہے پیپر ہے, یا اسے عدالت سے لڑی ہے, یا کوئی بھی ہے, پیسے لینے ہم کو مسئلہ دیں گے, ہمیں ریزن دیں گے بھی یار ریزن ہے, ٹینشن ہے, مسئلہ کیا دو. کچھ نہیں یار, واپس آ رہے ہیں, اور کی معاملہ. السلام علیکم. میں اس وقت علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور موجود ہوں, اور یہاں پہ ہمیں ابھی ہماری 12 بجے فلائٹ تھی, اور 11:10 پہ انہوں نے ہمیں آف لوڈ کر دیا ہے. اور آف لوڈ کرنے کی کوئی خاص ریزن نہیں بتائی. مجھے کہا کہ آپ کے ویزا پہ پروٹیکٹر نہیں ہے. چلیں یہ بات میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے, لیکن ماننے والی ہو سکتی ہے. لیکن میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی ریزن بھی نہیں بتائی کہ یہ سامنے بھائی جان ہے,
کوئی ریزن نہیں بتایا کسی قسم کا. میرے پاس تو غیر ملکی پاسپورٹ ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس تو یہ پاسپورٹ ہے, لیکن مجھے یہ کچھ, کس کنٹری کا ہے؟ یہ ایکواڈور کا ہے, ایکواڈور ٹھیک کا ہے, لیکن پاسپورٹ. مجھے کچھ بھی نہیں ریزن بنایا. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم ان کو دونوں بھی آف لوڈ کر دیا. ہم دونوں وزٹ کے لیے جا رہے تھے, لیکن انہوں نے بولا کہ تم جا سکتے ہو, تمہارا بھائی نہیں جا سکتا. اچھا آپ جا سکتے ہیں اور بھائی نہیں جا بھائی سکتے. نہیں جا سکتا. میں نے پوچھا کچھ ریزن تو بتاؤ, مجھے کچھ ریزن کچھ بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے, ہوتا ہے کہ کچھ ریزن دیں, کوئی کچھ بھی نہیں دیا. اور یہاں پہ دوسرے بھائی ہیں ہمارے ساتھ. آپ بھائی جان کہاں جا رہے تھے؟ ہمارے پاس تو بھائی باڈی کارڈ بھی مل گیا تھا, ٹھیک ہے, ٹکٹ بھی ہے, ویزا بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوٹل بکنگ بھی ہے, ریٹرن ٹکٹ بھی ہے, جانے کی بھی ہے. پھر بھی نہ کوئی ریزن بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں آگے سے. اور بورڈنگ بات پاس سنتے ہی کے نہیں ہے. بعد ہم جب انٹر ہو رہے تھے تو انٹر ہو رہے تھے, ادھر سے پکڑ کے انہوں نے بٹھایا 10-15 منٹ اور واپس بھیج دیا. ابھی بھی نہ بات سن رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. اور پہلے آپ نے دبئی وغیرہ کا بھی ٹریول کیا 4 ہے؟ سال میں دبئی رہ گیا ہوں. اچھا, اور بھائی آپ نے بھی کافی سارے وزٹ کیے ہوئے ہیں. جی سر, میرے پاس پاسپورٹ ہے, پاکستانی پاسپورٹ ہے, اس پہ تو غالباً 30-40 ملک کا ویزے لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو ایکواڈور کا پاسپورٹ ہے, اس پہ کسی ملک کا ویزا نہیں چاہیے. بورڈنگ پاس بھی مجھ سے چھین لینا ہے, اور الٹا مجھے کہا کہ آپ پہ جنٹی کا کیس بنائیں گے. اچھا, ہاں, جنٹی کا کیس بنائیں گے. میں چپ کر کے بیٹھ گیا ہوں. بھائی یہ ملک پاکستان ہے, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سیم مجھے یہی جواب ملا کہ پاکستان ہے, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میرے پاس بھی 6-7 کنٹریز کے ویزاز ہیں, اور چائنا کے میرے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہیں 3-4 سال کے, اور ریگولر ٹریول کرتا ہوں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں انہوں نے ایسا کیا, اور 1-1.5 گھنٹے سے ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں, ہمارا سامان بھی نہیں دیا جا رہا. تو یہ ہے جی, پاکستان زندہ باد اور سسٹم پائندہ باد. گورنمنٹ کی عجیب و غریب پالیسیز ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف ایئرپورٹ سے جناب آف لوڈ کیا جا رہا ہے, پیسنجر جا رہا ہے, ٹکٹ کروائی ہے, ویزا اس کا لگا ہوا ہے, اور جناب اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے بیرون ملک جا رہا ہے, آف لوڈ کر دیا اسے. وہ بیچارے پریشان خوار ہوتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر. تو آپ کوشش کیا کریں کہ پہلے ہی آپ کو جانے سے پہلے آپ تھوڑا چیک کر لیا کریں. میں نے سنا ہے کہ تقریباً 50,000 بندے کا نام جو ہے نا وہ PCL میں ڈال دیا گیا, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ. یہ نارملی